بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں بشارت راجہ۔ میرے ساتھ موجود ہیں ممتاز دانشور، اسکالر اور باخبر، آپ دانشور کہہ سکتے ہیں، ایک کمال یہ رکھتے ہیں کہ ان کی نثر بہت کمال کی، اور بولتے ہیں جب تو قانون کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے رس گھول رہے ہوتے ہیں، اور کمال کی نثر لکھتے ہیں اور بولتے ہیں۔ ان کے سامنے ہم 3 سے 4 بڑے اہم سوالات رکھیں گے۔ ایک تو عمران خان صاحب کی ہاسپٹل منتقلی کے حوالے سے، اور دوسرا جو وہ کہتے ہیں کہ 100 جوتے اور 100 گنڈے اور 100 پیاز، 100 جوتے اور 100 پیاز 100 پیاز کھانے کے بعد بالآخر حکومت راضی ہوئی اور عمران خان صاحب کو ہاسپٹل منتقل کیا گیا ہے۔ اور ایک سوال رکھیں گے، بے پناہ اختیارات دے دیے گئے ہیں، وہ اختیارات کیوں دیے گئے ہیں، اس کے پیچھے کہانی کیا ہے، خبر کیا ہے۔ اور پھر آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا ہوگا کہ ہم عمران خان صاحب کی بہادری کے بڑے قائل ہیں۔ بہت سارے قصے ہمارے سامنے بھی ہوئے، بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے بھی ہوئی، لیکن محترم ہارون رشید صاحب کوئی زیادہ ان کی تعریف اور توصیف کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ان کے ساتھ ایک وقت گزارا ہے۔ ہم ان سے یہ پوچھیں گے کہ خان صاحب کے جو آپ بہادری کے جو قصے ان کے بیان کرتے ہیں، کوئی زیادہ تعریف اور توصیف کرتے ہیں، کوئی آج ہمیں کوئی دلچسپ ان کی وہ بات سنائیں بہادری کے حوالے سے جو آپ کے لیے نہیں ہوگی اور ہمارے لیے بھی نہیں ہوگی۔ تو ہم شروع کرتے ہیں سر۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے 18 اگست کو عمران خان صاحب کی ہاسپٹل منتقلی کا بڑا سخت آرڈر دیا تھا، اور کچھ عمران خان صاحب کی فیملی کو بھی اور پاکستان تحریک انصاف کو بھی بانڈ کیا تھا کچھ چیزوں پر۔ ایک وہاں پر جلسہ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، اور شفا ہاسپٹل میں چونکہ آپ بڑا اچھا جانتے ہیں وہاں کی سیکیورٹی کے کیا معاملات ہوں گے، کس طرح ہوگا ان تک ملنے کے لیے، سپریم کورٹ نے تو کو کہا ہے کہ وہاں پر وہ عمران خان صاحب کی فیملی ہفتے میں 2 دفعہ ان سے مل سکتی ہے، باقی معاملات کس طرح ہوں گے۔ یہ حکومت لے تو لال سے کام کیوں لے رہی تھی؟ نہیں، لید اور لال سے کیا کام رہی تھی؟ 2 وجوہ سے وہ چاہتے ہی نہیں تھے۔ ایک تو اذیت دینے کے لیے، کیونکہ منتقم مزاج ہیں یہ۔ دیکھیں نا، جب نواز شریف بیمار تھے تو وہ کتنی تیزی کے ساتھ انہوں نے بندوبست کیا تھا، ان کو عدالت نے بھی ریلیف دیا تھا، 6 ہفتے گھر میں بھی رکھا تھا، صاحبزادے کی ضمانت لی تھی، ہر طرح کے لوگ ان سے ملتے تھے، ہر رات کو سونے سے پہلے وہ ناشتے کا مینو بنا کے بھیجتے تھے، اور صبح ناشتے کے ساتھ ہی وہ دوپہر کے کھانے کا مینو بھیجتے تھے، اور رات کے کھانے کا مینو بھیجتے تھے۔ بے شمار لوگ ان سے ملاقاتیں کرتے تھے۔ ایون جناب مشرف کے دور میں ہم جاوید ہاشمی سے میں ملنے کے لیے جاتا تھا تو ہم کھانا اکٹھے کھاتے تھے۔ اچھا۔ اور ان کی کوٹری میں نہیں ملاقات ہوتی تھی، ملاقات ہوتی تھی وہ اپنے سپرنٹینڈنٹ کے کمرے میں۔ اچھا۔ اور کھانا اکٹھے کھاتے تھے، جو جاوید صاحب کے لیے کوئی ان کا دوست بھیجتا تھا۔ تو یہ اس طرح تھوڑی یہ تھے کہ منتقم مزاجی۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کے دلوں میں خوف بہت گہرا ہے اس کا، اور یہ اپنا صرف منتقم مزاجی نہیں، اس سے آگے کا ایک درجہ ہے جس کے لیے جو لفظ ہے وہ غیر پارلیمانی ہے۔ تو یہ ڈرتے ہیں وہ باہر آئے گا، اور پھر ہر وقت انہیں دھڑکا لگا ہوا ہے کہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے جو آخر ایک دن ہونی ہے۔ بالکل صحیح۔ وہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ دیکھیے نا، ایوب خان بڑا مضبوط تھا لیکن ایک دن اسے اپوزیشن سے بات کرنی پڑی تھی۔ جنرل مشرف بڑے مضبوط تھے مگر ایک دن انہیں وردی سے دستبردار ہونا پڑا تھا، اور ضیاء الحق جو ہیں وہ اپنا نہیں مانے، اس پر انہوں نے جنیجو کو برطرف کیا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس خلا میں دشمن نے فائدہ اٹھایا اور ان کی جان ہی لے لی۔ تو فوجی حکومتیں جو ہوتی ہیں یہ نیم فوجی حکومت ہے، لیکن معاملات تو ہیں۔ یہ تو نواز شریف تو کہ نکما آدمی ہے، منی لانڈرنگ میں پکڑا ہوا تھا، جیل میں تھا، اور وہاں سے اس کو وزیر اعظم بن گیا۔ الیکشن یہ لڑ نہیں سکتا، سیٹیں اس کو ملی نہیں، خود بھی آ رہا ہے، بھتیجی بھی آ رہی ہیں، صاحبزادے بھی آ رہے ہیں، بڑے بھائی بھی آ رہے ہیں، ووٹ نہیں ہے۔ تو معاملات تو ایسے، یہ ڈرے ہوئے اندر سے سہمے ہوئے خوفزدہ ہیں، اور ان کا ایک خیال یہ ہے کہ عمران خان آئے گا اور ہمیں لٹکا دے گا۔ یہ خیال صحیح نہیں ہے۔ دیکھیے، یہ لوگوں میں جو بھی تاثر ہو، میں اس کی رگ رگ سے واقف ہوں۔ آج مجھے بھیج دیں عمران خان کے پاس، مجھ سے بہت بہتر لوگ بھی موجود ہیں اس سے بات کرنے کے لیے، لیکن میرے جیسے معمولی آدمی کو بھی بھیج دیں تو میں اسے کمٹمنٹ دوں گا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا نا، میں کمٹمنٹ دیتا ہوں فلاں چیز کی، پی ٹی آئی کے معاملے میں۔ وہ اس بنیاد پہ نہیں کہا، ان کے دوستی بہت ہے، اس بنیاد پہ کہا کہ بھئی دلیل کی بات ہے، ان کو سمجھا لیں گے، ان کا ہم ان سے کیا کہیں گے، مثلا عمران خان سے میں بات کروں، ان سے کیا کہوں گا،
وہ خان صاحب آپ کو مجھ پہ ٹرسٹ ہے، پہلے تو میں اسے پوچھوں گا، وہ مجھے کیا کہے گا؟ میں نے زندگی میں اس سے اختلاف ضرور کیا، میں اسے دھوکہ تو نہیں دیا، جو اس نے کہا بات راز رکھنی اس کو راز رکھا، اور مشکل وقت میں ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑے، جب وہ اقتدار میں تھا تو ہم اسے کبھی ملے ہی نہیں، جب حکومت جی جی بالکل ایسا، بلکہ آخر میں آپ کو بلایا گیا تھا؟ نہیں، مجھے ہمیشہ بلایا جاتا رہا، میں اوائڈ کر جاتا تھا۔ اچھا، بات یہ ہے کہ یہ ہیں ڈرے ہوئے، خوف زدہ۔ آپ دیکھیے نا جی، وہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی۔ دیکھیے ایک بات سمجھ لیں، عمران خان صرف پاکستان کے لیڈر نہیں ہے، یعنی یہ نہیں کہ عمران خان نے کوئی غلطی نہیں کی، وہ کوئی فرشتہ ہے، اس نے عثمان بزدار کو بنایا تھا، اس کے ایڈوائزر ناقص تھے جو سب سے چھوڑ کے بھاگ گئے، بزدل بھی بہت تھے، مردم شناسی بھی نہیں ہے خان صاحب میں، اور بہت سی غلطیاں کی ہیں۔ شروع میں IMF سے قرضہ نہیں لیا، اس سے ایک دباؤ پاکستان میں پیدا ہو گیا، لیکن وہ کرپٹ نہیں ہے۔ اس نے شوکت خانم ہاسپٹل بنایا، اس نے ورلڈ کپ جیتا، اس نے دنیا کے بہترین کالجوں میں سے کالج، شوکت خانم کا سٹینڈرڈ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہے۔ امریکہ میں بھی ایسے ہی اسپتال ہوتے ہیں، یورپ کے جو بہترین اسپتال ہے، وہ تو کبھی آپ تفصیل پوچھے تو میں آپ کو بتاؤں۔ یہ ہیں ڈرے ہوئے۔ اب سچویشن اتنی خراب ہو گئی، آخر انٹیلیجنس رپورٹس ہوتی ہیں حکومت کے پاس، فوج کی بھی پلس ہوتی ہے، عام آدمیوں کی بھی پلس ہوتی ہے، وہ گفتگو بھی ہوتی ہے کہ بھئی یہ تو انٹرنیشنل ادارے بہت چیخ رہے تھے، انٹرنیشنل میڈیا، دنیا میں پوزیشن خراب ہو رہی تھی، جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں، ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے اور ہیں، وہ اقوام متحدہ کے ادارے ہیں، دنیا بھر میں ایک بے چینی پھیل رہی تھی، تو صحیح فیصلہ کیا، اور اس کا حق ہے کہ بیمار آدمی اس کا علاج ہو، وہ قاتل کے رشتہ دار بھی اس سے ملتے ہیں، اسے کیوں نہیں مل سکتے؟ اب یہ جو پتھر دل لوگ ہیں نا، سب سے زیادہ پتھر دل حسن اقبال ہے، اس کی باتوں سے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ سویلائزڈ آدمی ہے، وہ تو وہاں جرائم پیشہ لوگوں کی سرپرستی کرتا تھا، اشتہاریوں کی۔ ذوالفقار چیمہ صاحب اس کی میری بات کی تردید کر دیں، میں مان جاؤں گا، وہ DIG تو وہ تھے اس علاقے کے۔ جی اچھا، وہ اسی طرح خواجہ صاحب تو بہت ہی غیر ذمہ دار آدمی ہیں، وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، فوج کے بارے میں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، عمران خان کے بارے میں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، محمود غزنوی کو لٹیرا کہہ دیا۔ کوئی ایک ہسٹورین، جینون ہسٹورین اس کو لٹیرا نہیں کہتا، برٹش ہو چاہے امریکن ہو، اس کو ایک عظیم فاتح اس نے ایسے وقت میں مسلم بر صغیر کی حفاظت کی جب یہاں مسلمانوں کا قتل عام صرف یہاں نہیں ہو رہا تھا، لاہور کیپٹل تھا، اور یہاں نہیں ہو رہا تھا صرف، وہ غزنی پہ چڑھائی کرتے تھے، رنجیت سنگھ کے قتل نہیں جی نہیں، وہ تو 1000 سال پہلے کی بات ہے۔ اس کا نام کیا تھا میرے ذہن سے اس وقت گزر گیا، مجھے اچھی طرح یاد تھا۔ ٹھیک، اس کو لٹیرا کہہ دیا۔ بھائی جو تمہارا موضوع نہیں ہے اس پہ کیوں بات کرتے؟ بھائی مال غنیمت لے گیا، بھائی انٹرنیشنل لا یہی تھا، سب کو مال غنیمت، سب لوگ مال غنیمت لے کے جاتے تھے، اور کفار کا مال غنیمت لے گیا نا، کوئی سیالکوٹ کے مسلمان شہریوں کو تو نہیں لے گیا۔ وہ تو ایک غیر ذمہ دار آدمی۔ ڈاکٹر فضل چودھری بیچارہ ویسے ہی چھوٹا سا خوش آمدی ہے، اس کو پلے تو کچھ ہے ہی نہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا جی کہ ہم شفٹ کریں گے انہیں ہاسپٹل شفٹ، مطلب پہلے لیت و لال سے کام، انہوں نے سپریم کورٹ میں وہ درخواست یہ اس سے ڈرتے بہت ہیں، اور یہ ان کا تصور بالکل غلط ہے کہ ان کو لٹکا دے گا۔ او بھائی، جب کوئی معاہدہ ہوتا ہے، معاہدہ کیا ہے کہ بھائی جو وہ الیکشن جیتے اس کو حکومت ملے جس کی میجارٹی ہو، اس سے پہلے کچھ وقفہ ہے، ایک نیشنل گورنمنٹ بنائی جا سکتی ہے، بہت مختلف پروپوزل ہو سکتی ہیں جس پہ اتفاق رائے ہو جائے، وہ معاہدہ ہوگا تو اس میں تفصیلات طے ہوں گی نا۔ نیلسن منڈیلا کو حکومت دی تھی تو انہوں نے تفصیلات طے کی تھی نا، قائد اعظم کو دی تھی تو تفصیلات طے کی تھی نا، گول میز کانفرنس کتنی ہوئی تھی، ہر چیز کا ایک اگریمنٹ ہوتا ہے۔ اور میں تو اس کا پرجوش قائل ہوں کہ احتساب میں وزیر اعظم کا تو کوئی عمل دخل ہونا نہیں چاہیے، فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، ایسی عدالتیں ہوں کہ آپ بھی کہیں یہ صحیح ہے، میں بھی کہوں صحیح ہے، ساری دنیا کہے کہ یہ عدالت صحیح ہے، اور وہ PTI والوں کا بھی احتساب کرے، باقیوں کا بھی کرے، اور ایک قانونی پروسیس کے تحت کرے۔ جو فریق میرا آپ کا اختلاف ہے کسی بات پہ، تو میں آپ تو فیصلہ نہیں کر سکتا، یا سالس کرے گا یا عدالت کرے گی۔ تو یہ بچگانہ سیاست۔ آپ نے منتقم مزاجی کی بات کی ہے، نواز شریف صاحب تو فرما رہے ہیں کہ میں اپنے سیاسی حریفوں کے ساتھ ہی بڑا صلہ رحمی کے ساتھ پیش آتے ہیں، ہم ان کے ساتھ بڑا حسن سلوک کرتے ہیں، اسی لیے ان کے زمانے میں بے نظیر اپنے دونوں بچوں کے ہاتھ پکڑ کے، چھوٹے بچوں کے عدالتوں میں گھومتی پھرتی رہتی تھی ہر وقت،
اسی لیے زرداری صاحب جیل میں تھے، اسی لیے وہ سرفراز نواز کو انہوں نے پٹوایا تھا، اسی لیے انہوں نے اپنا نجم سیٹھی کے ساتھ کیا کیا تھا. کیا ایسی باتیں کرتے ہیں. اگر نواز شریف منتخب مزاج نہیں تھا، پی ٹی آئی کے دفاتر بند کرائے تھے، اسے کارکنوں کو گرفتار کیا تھا، جمائمہ پر جھوٹا مقدمہ بنایا کہ وہ نادر ٹائلیں یعنی قدیم کوئی تاریخی ٹائلیں کر رہی ہے، 1.5 سال آ نہیں سکی. نواز شریف صاحب کہہ رہے تھے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے سنا کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، میں نے کبھی مبالغہ نہیں کیا. وہ آپ کا پیشہ ہی غلط بیانی کرنا ہے. اچھا وہ کہتے میں نے کبھی کرپشن نہیں کی. ایک دن کہہ رہے تھے تقریر کی، وہ اپنا اخبار نویسوں کی جو تنظیم ہے اس میں ایڈیٹروں کی، کہ میں نے کبھی غیبت ہی نہیں کی زندگی میں. اندازہ لگائے بھی آپ نے کریکٹر اسیسینیشن کے ادارے بنائے، آپ نے لوگ جمع کیے، آپ نے تصویریں بنائی محترمہ کی، اس کی آپ نے بے نظیر کی اور اس کی اپنا ہیلی کاپٹر سے گرائی تصویر گرائے. اور نواز شریف کے دعووں کا کیا ہے؟ نواز شریف کسی بھی وقت کوئی بھی دعویٰ کر سکتے ہیں، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کا کوئی معنی نہیں. اچھا سر، شہباز شریف صاحب اسی لیے تو خلق خدا نے انہیں مسترد کر دیا. جی، وہ ایک ایسی عورت سے ہار گئے جو جیل میں پڑی تھی اور کمپین بھی نہیں کر سکتے تھے. کینسر سروائیول خاتون ڈاکٹر یاسمین راشد اس حلقے کی بھی رہنے والی نہیں تھی. اچھا، شہباز شریف صاحب نے یہ کہا، اگر آگے سوال آئیں گے چونکہ اس سے جڑا ہوا یہ سوال ہے. شہباز شریف صاحب نے یہ کہا جی کہ میں آج اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت دیتا ہوں، آئے جمہوریت مضبوط کرتے ہیں ہم. یہ کون سی جمہوریت کی بات کر رہے تھے؟ نہیں، آپ کون ہیں دعوت دینے والے؟ آپ کی تو 17 سیٹیں ہیں. اب تو پیپلز پارٹی بھی مانتی ہے نا. جی اور پاکستان کا ہر شہری جانتا ہے، انٹرنیشنل ادارے مانتے ہیں، فیفنا والے جانتے ہیں، تمام دنیا جانتی ہے. اپوزیشن تو آپ ہیں. عمران خان تو حکومت ہے. حکومت کیا ہوتی ہے؟ جس کو اکثریت کی حمایت حاصل ہو. جی ٹھیک ہے نا جی. تو فارم 47 پہ آپ جیتے، آپ اپنے فارم 45 دکھا دیں نا. نواز شریف صاحب دکھا دیں، شہباز شریف صاحب دکھا دیں، محترمہ مریم نواز دکھا دیں اور حمزہ صاحب دکھا دیں، اور باقیوں کے بھی جو ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کس کی نمائندگی کرتے ہیں؟ کسی کی نمائندگی نہیں کرتے. اچھا سر، عمران خان صاحب کو جو شفا ہاسپٹل ہے اس کی سیکیورٹی کے حوالے سے مجھے بتائیے کہ وہ آپ کے بڑے جاننے والے، بڑے اچھے، وہاں کس طرح کے انتظامات ہوں گے؟ وہ تو ڈاکٹر ظہیر صاحب جو جس کے بانی ہیں وہ ہمارے بہت قریبی ذاتی دوست ہے، اور وہ تعمیر ملت فاؤنڈیشن کے جو میرے اسکول کا نام ہے اس کے بھی سربراہ تھے. انہوں نے 250 اسکول بنائے تھے. اب جو حضرات وہاں پہ ہیں ان سے بھی شناسائی ہے، ان کی صاحبزادی بھی ہمیں جانتی ہیں. میں نے اس کو خوب ہاسپٹل کو دیکھا ہوا گھوم پھر کے، وہ کئی ایکڑ میں پھیلا ہوا ہے. وہ کریں گے یہ کہ ایک فلور خالی کر دیں گے، ٹھیک، یا فلور کا ایک حصہ پارٹیشن کر دیں گے، اور ڈاکٹروں کے سوا وہاں کوئی جائے گا نہیں. پارٹی کی پالیسی یہ ہے کہ وہ وہاں نہیں، کارکنوں سے کہا گیا وہاں کوئی نہ جائے، اور کوئی ہنگامہ نہیں اور کوئی سیاست نہیں. علاج کا معاملہ ہے، علاج ہونا چاہیے. یہ سپریم کورٹ دیکھیے ان کا کیا مسئلہ ہے. کل ایک شخص نے مجھے تانا دیا آپ ڈاکٹر بن گئے ہیں. او بھائی ڈاکٹر نہیں میں بن گیا. جس آدمی کی عمر 75 سال ہوتی ہے اور وہ 50 سال سے دوائیوں کے تجربہ، اور میرے خاندان میں بہت سے ڈاکٹر ہیں. وٹامن ڈی کی کمی ہے، جو چیز اخباروں میں نہیں آئی. جو آدمی 23 بر صغیر میں اوورال سب لوگوں میں وٹامن کی کمی ہوتی ہے، میجارٹی میں. دھوپ سے ملتی ہے وٹامن ڈی. اچھا خان صاحب کو ابھی میں نے وٹامن ڈی کھاتے نہیں دیکھا تھا، میں دن رات ان کے ساتھ رہا کئی برس. جی بہت برس، کپتان کا بھی. اچھا وٹامن ڈی سے کمزوری ہو جاتی ہے، اس سے پھر خرابی پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے. یہ میرے 2 بیٹوں کو مسئلہ ہوا. ایک کو ہوا، اس کی بہت حالت خراب تھی، کھانا نہیں کھا سکتا تھا. پتہ چیک کرایا تو پتہ چلا وٹامن ڈی کی کمی، کھایا تو بالکل ٹھیک ہو گیا. پھر دوسرے کو یہ پرابلم ہوا، کمپیوٹر پہ بیٹھے رہتے تھے، گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے. آنکھ کا مسئلہ سیریس ہے اور اس کا علاج ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا یہ تو بعد میں طے ہوگا. بلڈ پریشر کا مسئلہ سنگین نہیں ہے، میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں. بات یہ ہے کہ میرے گھر میں 2 بلڈ پریشر کے مریض ہیں. میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا 140 کوئی زیادہ ہے نہیں، معمولی دوا اس کے لیے چاہیے اور ہربل میڈیسن سے جلدی ٹھیک ہو سکتے ہیں. اب ان کا پراپر علاج ہو. انگزائٹی ایک بڑی وجہ ہے. جو خان صاحب کا مسئلہ ہے نا اس کا کسی نے ذکر ہی نہیں کیا، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ یہ ہے کہ چونکہ وہ گوشت کھاتے ہیں، اور گوشت کیوں کھاتے ہیں؟ یا مٹن کھاتے ہیں یا دیسی مرغی کھاتے ہیں.
کہ جتنی وہ ورزش کرتے ہیں تو ان کو پروٹین کی ضرورت ہے نا جی اس سے کولیسٹرول تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے مگر اتنا نہیں بڑھتا جو خطرناک ہو اس کے لیے گولی انہیں کھانی پڑتی ہے ٹھیک ہے نا جی ورنہ دباؤ تو میں تو خان صاحب نہیں آتا ہے نا اب آپ نے 9-10 مہینے کسی سے ملاقات ہی نہیں ہونے دی تو انسان کو ضرورت ہوتی ہے انسان انسانوں میں رہتا ہے نا تنہا تو نہیں رہتا ہے جنگل میں تو نہیں رہتا تو وہ مہاتما بدھ تو نہیں ہے کہ درخت کے نیچے وہ جا کے بیٹھے وہ ایک پولیٹیشین ہے کھلاڑی ہیں اور ایک ایسا آدمی جو دریاؤں میں اور کھلے آسمان کے نیچے خوش رہتا ہے جنگلوں میں پھرتا رہا شکار کھیلتا رہا ہاں جی یہاں سے قبائلی علاقے سے لے کے تو یہ اپنا 60 رینج تک پہاڑوں میں گھومنے پھرنے کا عادی ہے گھر بھی اس نے ایسا بنایا ہے ورزش کا عادی ہے اب کتنی دیر آدمی ورزش کرے کتنی دیر تلاوت کرے تو یہ دیکھیے الٹیمیٹلی ہوگا یہی کہ اس سے بات کرے گی اسٹیبلشمنٹ اور ہونی چاہیے اصولوں کو قربان کیے بغیر اور بات کریں گے ملک میں بے یقینی ختم ہونی چاہیے یہ پیسہ سارا وزیر داخلہ کہتا ہے $100 بلین $100 بلین کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم 20 لاکھ 30 لاکھ ملازمتیں پیدا ہو سکتی جی ٹھیک ہے اور جو ہے ملک غیر مستحکم رہے گا افغانستان سے کون بات کرے گا عمران خان کے سوا کوئی لیڈر ہے جو افغانستان سے بات کر سکتا ہے اور عمران خان کی طبیعت سے میں واقف ہوں وہ میں اگر وہ مجھ سے پوچھے گا نا کیا کرنا ہے میں کہوں گا جو تم نے فلاں موقع پہ کیا تھا وہ میں کبھی تفصیل آپ کو بتاؤں گا وہ کابل جا کے بیٹھ جائے کہ میں تو بیٹھ گیا ہوں آپ کے پاس آپ میرے بھائی ہیں جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا میں نہیں اٹھتا یہاں سے اچھا یہ بھی کرتے ہیں خان صاحب وہ کئی واقعات مجھے پتا ہے اچھا کہ کہیں چلے گئے کسی دوست کے گھر میں چلے گئے ایک جائز کام ہے اور وہ نہیں مان رہا وہ کہتا اچھا میں تو بیٹھا ہوں لاؤ کھانا کھلاؤ پھر چائے پلاؤ پھر میں بیٹھا ہوں بس سارا دن میں بیٹھا رہوں گا رات کو بھی ادھر سو جاؤں گا تو مسئلہ حل کرو اب جائز اگر بات ہو تو پھر دوسرے کو ماننی پڑتی ہے نا تو ٹیررزم تو ہو رہا ہے وہ انڈین انٹیلیجنس ہے سرمایہ ہے اسرائیلی اکوپمنٹ ہے ٹی ٹی پی کے پاس اور اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اسرائیل بھی ٹیکنیکس بھی سکھا رہا ہے انٹیلیجنس بھی فراہم کر رہا ہے اکوپمنٹ بھی دے رہا ہے میتھڈ بھی سکھا رہا ہے ٹی ٹی پی والوں کو انڈیا سرمایہ دے رہا ان کو حوصلہ افزائی دونوں کر رہے ہیں تو وہ جائیں گے وہاں جا کے بات کریں عمران خان مثلاً ایران چلے امریکہ سے کہیں کہ بھائی میں آپ سے ورکنگ ریلیشن شپ چاہتا ہوں ورکنگ ریلیشن شپ سرنڈر کرنا نہیں بزدلی تو موت ہے ورکنگ ریلیشن شپ چاہتا ہوں ایک بات آپ مانیں ہماری معیشت کو مسئلہ ایران سے گیس لینا ہے ایران 8 ملکوں کو گیس دیتا ہے ان کو ایگزیپشن دی ہوئی ہے جو کام ہو نہیں سکتے معیشت آگے بڑھ نہیں سکتی برآمدات جو ہیں وہ 5 سال 6 سال کی سطح پہ ہیں ٹھیک ہے اور وہ دیکھیے زراعت بالکل توجہ نہیں ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری خان کے دور میں کتنی تیزی سے ترقی کر رہی تھی ابھی ٹیکسٹائل کے مزدوروں نے اس کے حق میں ہڑتال کا حالانکہ کورونا بھی جلوس نکالنے کا اعلان کیا تو وہ عمران خان سے بات کیے بغیر چارہ ہی نہیں ہے ظاہر ہے نمائندہ حکومت ہوگی بے چینی ختم ہوگی ٹھہراؤ آئے گا امن آئے گا اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہیں رہنا ہے اسے بھی یہیں رہنا ہے کوئی انتقام کا کھیل جو ہے نا انتقام سے انتقام جنم لیتا ہے اور نفرت سے نفرت جنم لیتی ہے یہ نفرت کا کھیل ختم ہونا چاہیے کوئی معاہدہ ہونا چاہیے رہ گئے نواز شریف صاحب زرداری صاحب گجرات کے چودھری یار مافیاز اور یہ ٹھگ پراپرٹی والے جو ہزاروں کی تعداد میں ہیں جو خربوں سے بھی زیادہ روپے لوٹ لے ان سب کے معاملات ایسی عدالتوں کے سپرد کیے جائیں جن پہ سب کو اعتماد ہو جس میں حکومت کی کوئی مداخلت نہیں ہونی چاہیے عدالت کو مکمل طور پہ آزاد ہونا چاہیے اس کی مانیٹرنگ کا سسٹم ہونا چاہیے عدالت کا جو خود عدالتی نظام کا ہی حصہ ہو پولیس کو ٹھیک کرنا ہے ایف بی آر والے کم از کم 2-3 ہزار ارب روپے خود کھا جاتے ہیں اور 2-3 ہزار روپے کھاتے ہیں تو 10,000 ارب روپے جو ہیں وہ معاف کرتے ہیں تو 2-3 ہزار روپے کھاتے ہیں جی اس کو ٹھیک کرنا ہے آپ نے پرائیویٹائزیشن کرنی ہے آپ نے جدید زراعت میں جدید رجحانات وہ کرنے ہیں آپ نے بجلی کمپنیوں کو کوئی نہ کوئی حل تو نکالنا ہی ہے نا یعنی آپ کروڑوں روپے ہر سال ان کو مفت دے رہے ہیں ایف بی آر پر جتنا آپ نے لکھا اور اپنا کام کیا اتنا تو کسی نے نہیں کیا اچھا آگے بڑھتے ہیں سر یہ جو ایک نیا
जो इख्तियार दिया गया है, मतलब बहुत बेपनाह इख्तियार दिया गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इख्तियार न दे तो क्या करें हाँ भाई, इनकी तो कोई नुमाइंदा हैसियत ही नहीं है, हाँ काम काज भी नहीं आता, मनी लॉन्ड्रिंग के भी मुर्तकब हैं, बुज़दिल भी नवाज शरीफ साहब, अल्लाह के फजल से शहबाज शरीफ साहब बेपनाह हैं, अच्छा डरे सहमे हुए रहते हैं। हाँ बात 5 मिनट की हो तो 3 घंटे बात करते हैं। मुझे खुद इसका तजर्बा कई दफा हुआ। अच्छा हाँ हाँ, मेरे पास भी तशरीफ लाए थे एक दिन, और मैं उनसे मिलता भी रहा, फिर मैं तंग आ गया। हाँ वो छोटी सी बात करनी होती है, आखिर में उनसे जावेद हाशमी साहब से, और उनसे पूछना पड़ता है भाई आप क्या कहना चाहते क्या कहना हैं। चाहते हैं? 2.5-3 घंटे जब वो बात कर चुके हैं तो उनसे हाँ। पूछते हैं भाई आप क्या कहना चाहते हैं। हाँ इनके बस का तो नहीं है। अगर कोई काम हुआ है मिसाल के तौर पे ईरान के अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का, जी, तो कोई और जो भी काम हुआ है, जंग हुई है, जंग जीती है हमने। अच्छा जो भी सिचुएशन है, वो किया तो मिलिट्री लीडरशिप ने है, जी इन्होंने तो नहीं किया। जी ठीक है, अब वो कौम और फौज के दरमियान इतना फासला हुआ है कि अगर कोई कभी इत्तेफाक से वो अच्छा काम भी कर दे तो उसकी तारीफ भी लोग करें, बल्कि लोग नाराज हो जाते हैं। हाँ तो बात यह है जनाब वाला कि इख्तियार देखे ना, सुप्रीम कोर्ट ने जनरल मुशर्रफ को आइन में तब्दीली का इख्तियार दे दिया था। वजह क्या है, जब कोई अदारा नहीं होता तो फिर मिलिट्री चीफ ही सब कुछ होता है। ऑलरेडी उनको इख्तियार दे चुके हैं। तो शहबाज शरीफ साहब डरे सहमे हुए हैं, खौफजदा हैं, जरदारी साहब हैं, तो आइन में तब्दीली का इख्तियार ही दे दें या सुप्रीम कोर्ट से ले दें। क्या बचगाना बातें हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, आप मेरी बात आप नहीं मानेंगे, कोई भी नहीं मानेगा, मेरा अंदाजा ये है कि उन्होंने नहीं मांगे इख्तियार इनसे। अच्छा, इन्होंने खुद दिए। ये डरे हुए हैं ना। हाँ ये खुशामद, उनको क्या जरूरत है, उनके पास पहले काफी इख्तियार हैं। हाँ उन्हें मजीद इख्तियार क्या करने हैं मसलन उन्होंने। हाँ ओ भाई, इस घर में मुझे हर इख्तियार हासिल है, हर कोई मेरी बात मानता है। फर्ज कीजिए जी 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 कि हर बात मेरी मानते हो, मैं कहूँ जी आप फलां चीज़ का भी इख्तियार मुझे दें, मुझे ये भी इख्तियार देंगे घर में खाना क्या पकेगा, मुझे ये भी इख्तियार दें कि फर्नीचर मेरी मर्जी का आएगा, मुझे ये भी पूछेंगे सब्जी कौन सी लाई जाएगी। तो ये कोई बचकाना बात है ना। क्या इख्तियार क्या चाहिए मसलन। हाँ, ऑलरेडी इस्टेब्लिशमेंट के पास बतेरे इख्तियार हैं जी, और ताकत भी उनके पास है। इनकी तो कोई हैसियत ही नहीं है ना, पीपल्स पार्टी की तो फिर भी हैसियत है सिंध की हद तक। उन तो कुछ सीटें जेन्युइनली भी जीती हैं ना, कोई चक्करबाजी से जीती हैं, कोई पुलिस के जरिए जीती हैं, कोई वडेरों के जरिए, कुछ डिस्ट्रिक्ट। इनकी तो कोई हैसियत है ही नहीं सिरे से। तो ये इख्तियारात नहीं देंगे तो और क्या करेंगे। अच्छा सर, आगे बढ़ते हैं। एक तो आप इमरान खान साहब की बड़ी हमेशा उनकी बहादुरी की बड़ी तारीफ, बहादुरी की मैं उनकी तारीफ करता, मैं उनकी पॉलिटिकल एक्यूमेंट का कायल नहीं। जी जी, मैं बहादुरी की बात कर रहा हूँ। हमेशा कोई हमें ऐसा वाकया सुनाए कि जो आप उनके साथ बड़ा टाइम आपने गुजारा है, कप्तान का। बहुत से वाकयात हैं। मसलन जनरल तौकीर साहब जो हैं, नहीं सॉरी, जनरल तौकीर साहब तो और चीज़ के लिए आए थे, क्रिकेट के लिए उनके से बात करने के लिए आए थे। तो मैं तो जाता था, वो मुझे कोई अच्छा अपॉइंटमेंट तो नहीं करता था, वैसे ही चले जाता था। तो वो एक दिन मैं गया तो वो अपना जनरल मुशर्रफ का ज़माना था, तो मौसूफ कुछ खामोश से बैठे। मैंने कहा क्या हुआ। अच्छा, को हमको तो ही थोड़ी बनते थे उनसे, हर वक्त की मुलाकात थी। तो गैर ज़रूरी बेतकल्फी नहीं, वो खान साहब का मिजाज ही नहीं है। लेकिन ये है कि वो हंसते खेलते थे, हंसी मजाक भी करते थे। मैंने कहा क्या हुआ यार, बड़ी खामोश बैठे हो। कहने लगे अभी एक जनरल आया था, बावर्दी जनरल। अच्छा, उसने कहा तुमने जनरल मुशर्रफ को गाली दी है, हम तो तुम्हारे खैर खां हैं, तुम्हारे दोस्त हैं, तो जो ऐसी हरकत करता है वो तो कत्ल हो जाता है। मैंने कहा फिर जनाब ने क्या कहा। उसने कहा, मैंने कहा फिर जल्दी करो। अच्छा, जल्दी करो, अगर मैं बच गया तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अच्छा, वो दबाव में नहीं बात मानता। अच्छा, लेकिन जो बहुत हैरान कुन वाक़या, बहुत से वाक़या था, बहुत जो हैरान कुन वाक़या है ना। मतलब एक खैर एक पहले की छोटा वाक़या सुन ले। एक दिन मियाँ वाली में गया, लोगों ने अंदाजा लगाया कि ये आपस में गपशप करते हैं, तो इनका ज़ाती ताल्लुक है। तो मियाँ वाली के कुछ लोग मेरे पास आए, उन्होंने कहा खान साहब को समझाएं, ये अपनी हिफाजत का कोई ख्याल रखते हैं। पिछले दिनों किसी से सुजुकी मांगे, छोटी सुजुकी, अच्छा, जिसमें टांगे भी उसकी ठीक तरह से नहीं आती। तो आ गए। तो मियाँ वाले में तो हालात बहुत ख़राब है। मियाँ वाले में और शेखोपुरा में सबसे ज़्यादा कत्ल के वाक़यात होते हैं।
اور منشیات کا اس زمانے میں بڑا دورہ تھا میاں والی میں، خان صاحب نے ختم کیا تھا. ہاں تو یہاں تو لوگ جو ہے بڑی سیکورٹی رسک ہے، میاں والے میں کوئی آدمی لیڈر تنہا نہیں گھوم سکتا. ہاں میں نے کہا میں نے نہیں کرنی بات ان سے. انہوں نے کہا وجہ میں نے کہا وہ یہ بات نہیں سنتا. ہاں اچھا یہ آپ کو بتاؤں، ایک دفعہ وہ اپنا میاں والی سے اچانک لاہور جانے کا پروگرام بن گیا، مجھے نہیں پتا تھا. ہاں میاں والی تو گئے اکٹھے صبح کے 6 بجے اور شام کو کہنے لگے لاہور جانا ہے. میں نے کہا بھائی لاہور جانا، نہ میرے پاس کپڑے ہیں ہاں نہ میں اپنی گاڑی لایا ہوں، یہ کوئی طریقہ ہے؟ میں کیسے جاؤں گا؟ ہاں پھر میں نے اپنا ڈرائیور بلایا تو خان صاحب نے اسے کہا ڈرائیور سے، وہ منظور اس کو اچھی طرح جانتے تھے، منظور چلاؤ گاڑی. میں نے کہا منظور رات کے 11 بجے گاڑی نہیں چلا سکتا، اس نے صبح 5 بجے اٹھنا ہوتا ہے ہاں اور یہ عادی ہے، اس کو نیند آئے گی، گاڑی چلائیں آپ خود. خان صاحب نے گاڑی چلائی جناب 160 کلومیٹر. اچھا اور وہ میں تو پھر مجھے تو کچھ خوف محسوس ہوا، لیکن میں چپ کر کے بیٹھا رہا. میں نے پھر بعد میں کہا کہ بھائی صاحب ایسی کیا قیامت آ گئی تھی کہ 160 پہ آپ موٹر وے پہ گاڑی چلا رہے ہیں اور ٹول پلازا پہ جا کے ٹائر پھنس یہ. لیکن جو سب سے حیرت انگیز واقعہ ہے نا، جی یہ بات ہوگی 2003 کی 4 کی، ہیں جی، یا اس سے ذرا پہلے کی. تو مجھے کہنے لگے کہ میں اسلام آباد لاہور میں ہم ملے تو کہنے لگے اسلام آباد میں اب میٹنگ ہونی چاہیے. اچھا میں نے کہا بھائی صاحب میں تو چچنے شاید چلا جاؤں، کیونکہ مجھے ایک آفر ملی ہے اور یہ ایک اخبار نویس کی زندگی میں بہت بڑا واقعہ ہے. جنگ ہو رہی تھی. جی مجھے جنرل حمید گل صاحب نے کہا تھا کہ کسی نے فرمائش کی ہے کہ بھی کسی ایسے اخبار نویس کو بھیجیں تو آپ چلے جائیں. میں نے کہا میں اگر چیچی نے نہ گیا تو میں جاؤں گا، اور میں تو نہیں جا سکا، بندوبست نہیں ہو سکا، کوئی آسان کام تو نہیں تھا. جی جی جنگ لگی. یہ کہنے لگے مجھے ساتھ لے جائیں. میں نے کہا میں نے مرنا ہے آپ کو ساتھ لے جا کے، آپ کو ساری دنیا پہچانتی ہے، مجھے تو روس میں کوئی نہیں پہچانتا. میں تو ماسکو ایئرپورٹ پہ اتر کے کسی سے رابطہ کر لوں، وہاں چیچنس ہوتے ہیں، وہ مجھے لے جائیں گے کسی نہ کسی طرح. تو آپ کے ساتھ لگا مرنا ہے میں نے. ہاں جی اچھا کچھ دن کے بعد خان صاحب سے ملاقات ہے، وہ چچنیا جا کے واپس آ چکے تھے. اچھا چچنیا جا کے واپس وہ بھی جوائے میں بھی. اچھا وہ کیسے؟ میں نے کہا کیسے یار؟ اچھا انہوں نے نہ کسی کو خبر دی نہ اس کو کوئی اہمیت دی، اور ایسے ذکر کیا جیسے معمولی واقعہ. کہنے لگا برطانوی پارلیمنٹ کا ایک وفد جا رہا تھا روس، سیاسی نہیں، غیر سیاسی کام کے لیے. ٹھیک ہے. کوئی مذاکرات یہ جس کا تعلق ویلفیئر وغیرہ سے تھا، کسی منصوبے سے تھا، لیکن وہ سیاسی ڈائلاگ نہیں تھا جہاں تک مجھے یاد ہے. کہنے لگے میں نے جمامے کے بھائیوں سے کہا، وہ بہت بارسوخ لوگ ہیں، کہ مجھے اس میں شامل کرا دیں، یہ تو کوئی سیاسی تو گفتگو ہو نہیں رہی. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا آپ شامل ہو جائیں. ان سے ریکویسٹ کی، انہوں نے کہا ہاں بڑی خوشی سے شامل ہو جائیں. برطانیہ والے تو ان کو اپنا شہری ہی سمجھتے تھے. وہ چلے گئے. جب میں نے کہا میں بھی جاؤں گی، انہوں نے کہا آپ بھی چلے. اب ماسکو کے ہوائی اڈے پر اترے، وہاں ایک چھوٹا تیرا چیچن مافیا بہت طاقتور ہے. اچھا. اور ان کے بھائیوں کے دیکھو بڑے سرمایہ داروں کے ہر ایک سے رابطے ہوتے. جی 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 جی. وہ ایک چھوٹے جہاز میں بیٹھے، وہ گروزنی لے گیا ان کو. اچھا. اب جب گروزنی پہنچے، میں نے کہا پھر وہاں کیا ہوا؟ کہنے لگا وہاں ساری رات جنگ ہوتی رہی، جاگتے رہے، دعائیں مانگتے رہے، سویرے اٹھے جہاز میں بیٹھے. پیوٹن کو بھی پتا ہے اس بات کا، لیکن پیوٹن نے ذکر نہیں کیا. اچھا. جو 3 گھنٹے کی خان صاحب کی ملاقات ہوئی نا، اس کی بہت چیزیں مجھے خان صاحب نے بتائیں. اچھا. لیکن پیوٹن نے اس بات کا ذکر نہیں کیا. پیوٹن نے ویسے یہ کیا تھا کہ خود مختاری دے دی، 3000 مسجدیں بنائیں، زیادہ تر چیچنیا میں، باقی روس میں بھی 8-10% تو مسلمان ہیں. اب یہ اتنا عجیب واقعہ تھا کہ میں تو حیرت، جب میں نے کہا اللہ کے بندے مجھ سے مشورہ کیا ہوتا ہے، میرے تو کچھ رابطے ہیں، میں کچھ لوگوں سے آپ کو ملا دیتا، یہاں کوئی چیچن اسٹوڈنٹس ہیں، تو کسی طریقے سے جاتے. یہ کوئی طریقہ ہے کہ یوں ہی جہاز میں بیٹھے اور اجنبیوں کے ساتھ چلے گئے؟ میں آپ کو پاکستان میں ایک آدمی ہے جس کے چیچنے میں رابطہ ہے تو وہ چلا جاتا. اب تو خیر وہاں صورتحال ہی بالکل مختلف ہے. تو خان صاحب جو ہے نا دلیری میں، تو میں نے انہیں یہ دیکھا ہے کئی مواقع پر کہ بڑا خطرہ ہے، بڑی سچویشن خراب ہے، کوئی پرواہ نہیں ان کو. ہاں جی مثلا یہ ہے کہ زندگی خطرے میں ہے، مشرف ناراض ہے یا کوئی اور ناراض ہے. وہ تو دوسرا آپ کو یہ تو میں کئی دفعہ دیکھا ہے، سخت گرمی ہے، کہیں ٹریفک جام ہو گئی، تھوڑی دیر بعد دیکھا غائب ہے. اچھا. وہ بھی ٹریفک وہ جام ہوتی ہے 2-2 گھنٹے کے لیے، وہ میاں والی کے روڈ پہ. کہاں گئے جی؟
وہ گھومتے پھرتے قریب ایک ہوٹل خستہ سا نظر آیا، وہ ہوٹل نہیں ہوتے، ریسٹورینٹ نہیں ہوتے، وہ کچی سی دیواریں، بری حالت، بیٹھنے کے لیے کرسیاں بھی نہیں، وہ چٹائی نہیں ہوئی مسجد کی جیسی ہوتی، وہ میلی چٹائی، اس میں سوئے پڑے تھے۔ اچھا، وہ تھر میں جاتے تھے، ہاں جی، وہاں اگر گرمی لگی، گرمی میں تو کھانا کھانے کے بعد نیند بڑی آتی ہے، جی جی جی، تو وہیں چارپائی پہ سو گئے۔ یہ تو میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے، اچھا، وہ ایک واقعہ نہیں ہے۔ ایک بڑا دلچسپ قصہ آپ سناتے ہوتے ہیں اکثر، وہ آف دی مطلب کیمرہ آپ سناتے ہوتے ہیں، جب آپ ادھر گئے تھے کہیں ایبٹ آباد کے یا ہیلی کاپٹر پر گئے تو پتہ نہیں وہ بھی ایک بڑا زبردست قصہ آپ سناتے ہوتے ہیں، یہ خبر وہ نہیں، وہ تو صرف اتنا سا واقعہ ہے کہ خان صاحب سے میں نے کہا الیکشن کا بائیکاٹ کریں۔ اچھا، وہ 96 کا جو الیکشن تھا، انہوں نے، میں نے کہا پارٹی کا ڈھانچہ نہیں بنا تو بائیکاٹ کریں، وہ مان گئے، لیکن باقی لوگوں نے پھر ان کے ارد گرد ہمیشہ ایسے لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے خان صاحب آپ بڑے پاپولر ہیں، میں نے کہا ڈھانچہ ہی نہیں پارٹی کا، الیکشن کیا لڑنا، یہاں تک مان گئے کہ تم بیان لکھ دو تو میں کر دوں گا بائیکاٹ۔ اچھا، لیکن بہرحال مجھے کہنے لگے ایک دفعہ میرے ساتھ تو چلو، 5 جگہ پہ جانا ہے ہیلی کاپٹر پہ، ہری پور سے لے کے تو میاں والی تک 5 مختلف جگہ پہ جانا ہے، سوابی میں بھی جانا ہے، فلاں جگہ پہ بھی جانا ہے، اور جلسوں سے خطاب کرنا ہے۔ ہم گئے، جب وہ پہنچے نا ہری پور، تو آپ کو پتا ہے ہیلی کاپٹر جو ہوتے ہیں وہ زیادہ تر ہیلی کاپٹر رات کو نہیں اڑ سکتے، وہ الگ ہیلی کاپٹر ہوتے ہیں جو رات کو اڑ سکتے ہیں۔ تو سڈنلی ہی سیڈ ٹو می کہ آپ جائیں، اچھا، ہیلی کاپٹر پہ بیٹھیں اور جائیں۔ میں نے کہا آپ کیسے آئیں گے؟ کہ کسی سے کار مانگ کے آ جاؤں گا، اچھا، بس میں آ جاؤں گا، کسی طرح بھی آ جاؤں گا۔ تو ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے تنہا آیا، روزوں کے دن تھے، اور جب میں، وہ بڑا صحیح فیصلہ انہوں نے کیا تھا، جب میں اسلام آباد ایئرپورٹ پہ اترا تو اذان ہو رہی تھی۔ اچھا، وہ تو اس کی سادگی تھی، تو اتنے بے شمار واقعات ہیں۔ مثلا کیا، انہوں نے کہا، میں نے فون کیا، خان صاحب کیا حال ہے؟ وہ یار باورچی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کیا کریں گے، کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں گے۔ اب میں نے جلدی فٹافٹ نا، کوئی کنٹکی کے، کوئی میکڈونلڈ کے، وہ کوئی برگر، کوئی چکن، کوئی یہ وہ کافی سارا کھانا لے کے میں گیا، وہ نہیں یار یہ میں نہیں کھاتا۔ میں نے کہا کیا کریں گے آپ؟ کہتے کچھ کروں گا، یہ میں نہیں کھاتا، یہ چکن میں نہیں کھاتا۔ اور وہ مجھے غصہ بھی بہت ہے، کتوں کو ڈال دیا، میں نے تو کھایا، اچھا، باقی انہوں نے کتوں کو ڈال دیا، مجھے بڑا غصہ ہے۔ اس کو پوچھتے ہیں اپنے ملازم کو، تم نے اپنے لیے کیا پکایا ہے؟ اس نے کہا کلیجی پکائی ہے، لا دو 2 روٹیاں لا دو اور کلیجی لا دو۔ اچھا، وہ ملازموں کا جو کھانا پکایا وہ کھا لیا۔ وہ بڑے سادہ۔ ایک عجیب و غریب ان کی عادت بتاؤں آپ کو، روزہ کھول کے خان صاحب افطاری نہیں کرتے، ایک کھجور کھائی، پانی کا گلاس پیا، اور پھر نہاتے ہیں۔ اچھا، نہانے کے بعد تازہ دم ہو کے پھر وہ ڈٹ کے کھانا کھاتے۔ اچھا، اور بھی بہت سے دلچسپ اس کی شخصیت۔ چلیں پھر انشاءاللہ، یہ وقت بہت ہو گیا ہے، تو ناظرین یہ کچھ انکہی چیزیں جو ہے، چونکہ ہارون رشید صاحب نے بڑا وقت گزارا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، اور ناظرین آپ کو بتائیں کہ کپتان کا جو لفظ، کپتان تو تھے پہلے، لیکن جو زبان زد عام ہوا یہ ہارون رشید صاحب کا دیا ہوا انہوں نے لفظ۔ وہ حفیظ اللہ کے بھی بہت سے قصے ہیں، وہ کیوں اختلاف ہوا تھا، اب وہ حفیظ اللہ نے اپنا یک طرف اعلان صلح کر دیا ہے، وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ اس وقت خان صاحب نے مجھے بلایا تھا اور مجھ سے مشورہ کیا تھا۔ اچھا، حفیظ اللہ خان صاحب سے بھی اس پہ میری بات ہوئی تھی، وہ بہت سے قصے ہیں خان صاحب کے، بھائی آپ کو چلے تو یہ کپتان کا جو لفظ ہے یہ انہوں نے دیا ہوا ہے، اور یہ بڑا عرصہ 15-18 سال یہ کپتان کے ساتھ رہے، عمران خان صاحب کے ساتھ ان کے ہم سفر رہے، زمان پارک میں ہارون رشید صاحب جاتے، میں وہاں ٹھہرتا تھا جاتے کیا، میں تو اسلام آباد سے جب جاتا تھا لاہور تو میں وہیں ٹھہرتا تھا، گھر کے فرد کی طرح رہے۔ انہوں نے مجھے قصہ سنایا تھا ہارون رشید صاحب نے، وہاں پر پانی موٹر خراب ہو گئی، جمائمہ خان اس وقت ادھر تھی، وہ واقعات، وہ جمائمہ خان کے واقعات بہت، نہیں جمائمہ خان نہیں تھی، پرنس ڈیانا تھی۔ اچھا، پرنس ڈیانا، جی، وہ اس کے بہت دلچسپ واقعات وہ سناؤں گا، تو وہ پھر انشاءاللہ کسی اگلے ولاگ میں۔ پرنس ڈیانا کے بعد واقعات ایسے ہیں جو آج تک کسی پریس میں نہیں چھپے۔ عمران خان کے ساتھ ڈیانا نے ایک خاص معاملے میں رابطہ کیا تھا، وہ پریشان تھی،
ہاں اور وہ بھی واقعہ آپ کو بتاؤں گا. چلیں مجھے اور ارون رشید صاحب کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.